أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني إن من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور میں ان لوگوں کو اپنے سے دور بھی نہیں کر سکتا جو ایمان لا چکے ہیں. یقیناً یہ لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، لیکن میں انہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل قوم. اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ کے قہر سے کون بچائے گا؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ اور میں تم سے نہ تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. اور جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں بھلائی سے نہیں نوازے گا. ان کے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے. اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت بحث کی ہے، اور اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. کہا، اسے تو بے شک اللہ ہی تم پر لائے گا اگر وہ چاہے، اور تم اسے عاجز تو نہیں کر سکتے. جب اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں بنائی ہیں؟ کہہ دیجئے، اگر یہ باتیں میں نے بنائی ہیں تو میں اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوں. جس جرم کے تم مرتکب ہو میں اس سے بری ہوں. اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا. لہذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بنائیں. ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات ہی نہ کریں کیونکہ وہ ضرور ڈوبنے والے ہیں. دیکھیے، جب بھی کوئی عرب کا قافلہ آتا تھا رسول اللہ کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ فلاں نبی کے حالات بتائیں، ان کی امت کے حالات بتائیں، تو رسول اللہ کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی تھی اور اللہ کی طرف سے وہ پورا واقعہ بیان ہو جاتا تھا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو بہت تاکید کی کہ تم اللہ کی بات سنو، شرک نہ کرو، ٹھیک ہے، میری بات مان لو، تم نجات پا جاؤ گے. لیکن ان کی امت نے بات نہیں سنی اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے نوح، آپ کشتی تیار کریں، اور ذات پروردگار جب عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے پھر کوئی بھی اسے پلٹ نہیں سکتا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَارَتْ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل
وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك يا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا لقوم الظالمين ونادى نوح ربه وقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاکمین۔ اور وہ نوح کشتی بنانے لگے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو۔ عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے اور اسے رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہو، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا تندور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا نوح ہر جوڑے میں سے دو دو کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ نوح نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے تحقیق میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کشتی انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کچھ فاصلے پر تھا پکارا، ہے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا میں پہاڑ کی پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی خشک کر دیا گیا، کام تمام کر دیا گیا، کشتی کوہ جو دی ہوئی ٹھہر گئی۔ کہا گیا ظالموں پر نفرین ہو۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر عرض کی اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے غضب اور عذاب سے نجات کے لیے نجات کی کشتی میں سوار ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کشتی نجات سے انحراف کرے تو کسی اولی العزم نبی کے ساتھ بھی رشتہ داری انسان کو نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے نوح کا ایک بیٹا غرق ہوا کیونکہ وہ نجات کے حقیقی ذریعہ ایمان اور اطاعت رسول کشتی کی بجائے ایک موہوم ذریعہ یعنی پہاڑ جو کہ بالکل کسی سہارے کا نہیں تھا۔ اس وقت حضرت نوح کی بیوی بھی اس میں غرق ہو گئی، یہ دونوں کے دونوں اسی میں غرق و عذاب الہی میں شامل ہوئے کیونکہ وہ بھی کشتی نجات پر عقیدہ نہیں رکھتی تھی، حضرت نوح کے ساتھ خیانت کرتی تھی، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑاتی تھی۔